الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رواه الترمذي صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 26 ذو الحجہ 1442 ہجری ہے۔ اسلامی مہینوں میں ذو الحجہ کا مہینہ سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے اسے کہتے ہیں محرم الحرام۔ اس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس محرم الحرام کی 1 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ ثانی سسر رسول فاتح عراق و ایران مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یعنی آج 26 ذو الحجہ ہے، تو اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو 4 دن کے بعد 1 محرم آئے گا، اور اگر مہینہ 29 کا ہوا تو 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام ہوگا، اسلامی سال کا آغاز بھی ہوگا، اور اسی 1 محرم کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں اپنی معروضات عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، ان کے فضائل و مناقب، ان کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے واقعات، اور آخر میں ان کا واقع شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان 10 صحابہ میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہیں، تو دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا، عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا۔
لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو جاری کر دیا عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر، یعنی عمر کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے، عمر کے دل پر جس بات کا القاء ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم لوگ اقتدا کرنا ابو بکر کی اور عمر کی، یعنی میرے بعد ان لوگوں کے نقش قدم پر تم چلنا، ان میں ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ نمبر 1 ابو جہل، نمبر 2 عمر بن خطاب۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور پھر جب یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو فرمایا، یا رسول اللہ اب کوئی نماز چھپ کر نہیں ہوگی، آج کے بعد نمازیں حرم میں ادا ہوں گی۔ اور تمام کفار کو خطاب کر کے کہا، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آ کر عمر کا راستہ روک لے۔ پھر عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمان مسجد حرام میں عبادت ادا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں بعض لوگوں کی قمیصیں سینے تک تھیں، بعض کی قمیص سینے سے بھی کم تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے، یعنی اشارہ تھا اللہ تعالی حضرت عمر کو دین سے مالا مال فرمائیں گے۔ قمیص کا پورے جسم پر مکمل ہونا، گھسٹتے ہوئے لے کے جانا، اس کی تعبیر تھی کہ اللہ دین کی فہم، دین کی سمجھ اللہ رب العزت حضرت عمر کو عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک شخص میرے پاس ایک پیالے میں دودھ لے کر آیا اور میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا اور میرے ناخنوں کے نیچے بھی سیرابی آ گئی۔ تو پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یعنی دودھ کی تعبیر علم سے ہے۔ تو جو دودھ کا پیالہ آپ نے پیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ حضرت عمر نے پیا تو یہ اشارہ تھا اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائیں گے، دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، ان نہروں میں ایک نہر دودھ کی نہر ہے۔ دودھ یہ کنایا ہوتا ہے، خواب میں اگر کوئی دیکھے تو یہ اشارہ ہوتا ہے علم، فہم، دین کی سمجھ کی طرف۔ تو اشارہ تھا اللہ تعالی حضرت عمر کو دین کی فہم و فراست عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہوں اور میں نے پانی نکالے چند ڈھول، پھر میں نے یہ ڈھول ابو بکر صدیق کو دیا، انہوں نے بھی 1-2 ڈھول پانی نکالے، اور پھر جب یہ ڈھول حضرت عمر کے پاس آیا تو یہ ڈھول بڑے ڈھول میں تبدیل ہو گیا تھا،
آپ نے فرمایا میں نے عمر جیسا طاقتور انسان، عبقری انسان نہیں دیکھا. انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اس کنویں کو اونٹنوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا. یعنی اتنا پانی ہو گیا کہ اب وہاں پر لوگ اپنے اونٹوں کو بٹھاتے ہیں. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات زیادہ ہوں گی، دین زیادہ سے زیادہ پھیلے گا، لوگوں کو نفع زیادہ سے زیادہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت مختصر تھا، 2 سال، اور اس میں بھی فتنے تھے، فتنوں کے ساتھ مقابلہ تھا. اس لیے وہاں تو فتوحات کا دائرہ اتنا آگے نہیں بڑھا، لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل متعدد حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر. آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے دلوں پر اللہ دین کی بات کا الہام اور القاء کرتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس پر اللہ دین کی بات کا القاء اور الہام کرے گا تو وہ عمر ہے. اسی وجہ سے متعدد مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر اتار دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل ہیں اور خود احادیث مبارکہ میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ایک باغ میں تھے. ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا جب کوئی آئے تو مجھے بتانا، جب تک میں اجازت نہ دوں تو دروازہ نہ کھولنا. پہلے ابو بکر صدیق آئے، اجازت طلب کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہو، دروازہ کھول دو اور اسے آگاہ کر دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. ان کے فوراً بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہو، دروازہ کھولو، اذن لہو، آنے کی اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ایک دو نہیں متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں جس طرح آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں. آسمان میں وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، دنیا میں وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر تو میرے لیے بمنزل ہاذان السمع والبصر، میرے لیے بمنزل کان اور آنکھوں کے ہیں. جس طرح جسم مکمل تب ہوگا جب کان اور آنکھ موجود ہوں، تو گویا آپ نے اشارہ کیا عمر اور ابو بکر اس طرح جس طرح جسم میں آنکھ اور کان کی ضرورت اور اہمیت ہے، اسی طرح ابو بکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا. آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا. آپ کی یہ جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہوئی. اب بھی حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں تو دوسری طرف عمر بن خطاب ہیں، اور اس جگہ میں آرام فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں لسان نبوت سے یہ ارشاد ہوا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس جنت کے ٹکڑے میں امام الانبیاء کے قریب جن کی تدفین ہے اسے دنیا کہتی ہے ابو بکر اور عمر. تو اللہ رب العزت نے اس قدر مقام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو دیا. صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا. آپ نے پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک مارا، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. شہیدوں سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان تھی. تو آپ نے متعدد مواقع پر ان کے فضائل بیان فرمائے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف تھا خوف خدا. خوف خدا کتنا ہے؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 430 ہجری حلیۃ الاولیاء میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا جسے اس کے گھر والے فربا کر دیتے، پھر جب مہمان آتے اور وہ اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیتے، یعنی میں بشر نہ ہوتا، آخرت میں حساب و کتاب نہ ہوتا. یعنی آخرت کی فکر اتنی، حساب و کتاب کا ڈر اتنا کہ کاش میں ایک دمبے کی مانند ایک جانور ہوتا اور اسے ذبح کر دیا جاتا اور مجھ سے حساب نہ ہوتا. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء ہی میں نقل فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تھے تو ان کا سر اقدس ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا. فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو. زمین پہ رکھا تو آپ نے اپنے گالوں کو مٹی میں ملا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ تو عمر کو معاف کر دے، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہے. جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے مل گئی وہ لوگ روتے روتے دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں کس قدر عدل اور انصاف تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں یہ واقعہ لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ فروخت کر رہا ہے، اس کے اونٹ بڑے فربا ہیں. آپ نے پوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو بلاؤ. عبداللہ بن عمر آئے. پوچھا بیٹا یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ کہا جی میرے ہیں. کہا یہ اونٹ تم نے کہاں رکھے تھے؟ کہا جو چراگاہ ہے سرکاری وہاں میرے اونٹ تھے، وہیں یہ چرتے تھے. کہا بیٹا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں ان اونٹوں کو کیوں رکھا؟ سرکاری چراگاہ تو رعایا کا حق ہے، تمہارا حق نہیں. وہاں تو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالو، ان کی مالش کرو، انہیں پانی رکھو، تو اس کی قدردانی زیادہ کی گئی ہوگی، تو تم نے اپنے اونٹ وہاں کیوں رکھے؟ فرمایا جاؤ اونٹوں کو فروخت کرو، جس قیمت پہ تم نے خریدے تھے وہ قیمت رکھو، جتنا نفع ملے وہ سب بیت المال میں جمع کرا دو. عبداللہ ابن عمر گئے، اونٹ فروخت کر دیے، جس قیمت پہ خریدے تھے چند مہینے قبل وہ رقم رکھ دی، جتنا نفع ہوا وہ سب بیت المال میں جمع کر دیا. اسے تاریخ کہتی ہے عمر بن خطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف کتنا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری نے کتاب الزہد میں واقعہ لکھا. جس وقت بحرین فتح ہوا مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کوئی عورت ایسی ہو کہ جو برابر سرابر یہ مشک اور عنبر کی خوشبو مجاہدین میں اور ان صحابہ اکرام میں جو اس غزوے میں تھے ان میں تقسیم کر دی جائے. ان کی گھر والی عاتقہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے دیجئے میں تقسیم کر دوں. بڑی نیک صالحہ متقیہ خاتون ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیوی ہے. فرمایا مجھے دیجئے میں تقسیم کر دوں. حضرت عمر نے فرمایا تم تقسیم نہ کرو. کہا امیر المومنین کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل اور انصاف کروں گی؟ فرمایا مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن جس وقت تم تقسیم کرو گی تو یہ مشک اور عنبر کے ذرات تمہارے ہاتھوں کے ساتھ لگیں گے. جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہوگی تو تم وہاں خارش کرو گی تو یہ مشک اور عنبر کے ذرات وہاں لگ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں پر کپڑوں پر زیادہ لگ جائیں گے. اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا عمر ایسا کیوں ہوا، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اس قدر عدل کے ساتھ جس نے زندگی گزاری اسے تاریخ امیر المومنین عمر بن خطاب کہتی ہے. علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ لکھا. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاملے میں نزاع ہو گیا. فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت زید بن ثابت سے فیصلہ کروانا تھا. اس مسئلے میں مدعی ابی بن کعب تھے.
اور مدعا علیہ جن پر دعویٰ تھا وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت زید نے جیسے دیکھا امیر المومنین آئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے استقبال کیا، اپنے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھانا چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں ابی ابن کعب کے ساتھ سامنے بیٹھوں گا، یعنی شریعت کا اصول یہ ہے گویا مدعی مدعا علیہ سامنے بیٹھے، تم ہمارے درمیان جج ہو، حکم ہو، تمہارے ساتھ بیٹھنا اس وقت مناسب نہیں ہے، ہم تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں، میں سامنے بیٹھوں گا۔ حضرت عمر حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت زید کے سامنے جب معاملہ ہوا، حضرت ابی ابن کعب کے پاس گواہ نہیں تھے، شریعت کا اصول ہے مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم کھاتا ہے۔ تو حضرت زید نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ تم امیر المومنین کو قسم دینے کی تکلیف نہ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اسلام کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، مدعی گواہ لے کر آئے گا، مدعا علیہ قسم کھائے گا، میرے اوپر قسم بنتی ہے میں کھاؤں گا، اور انہوں نے قسم کھائی۔ حضرت عمر کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اٹھ کر جانے لگے تو حضرت زید بن ثابت کو مخاطب کیا، فرمایا زید تم کبھی بھی منصف جج اور حکم نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو، یعنی تمہیں چاہیے تھا برابری رکھتے، جب میں آیا مجھے بھی سامنے بیٹھاتے۔ نمبر 2 شریعت نے رکھا قسم کھاؤ، تو قسم کھانا میرے ذمے بھی بنتا ہے، اس لیے میں نے شریعت کے ضابطے کو پورا کیا۔ باوجود یہ کہ امیر المومنین تھے، چاہتے تو اس چیز کو ویسے اپنے پاس رکھ دیتے، معاملے کا فیصلے کے لیے کسی تیسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شریعت کے قواعد اور ضوابط کو ہمیشہ حضرت عمر نے سامنے رکھا۔ امام علی بن متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 975 ہجری نے کنز العمال میں، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ لکھا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کو تلاش کر رہا تھا، میں نے کسی سے پوچھا حضرت عمر کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت بیت المال کے جو اونٹ ہیں جہاں، وہاں جا کر دیکھو شاید وہاں امیر المومنین ہوں۔ احنف بن قیس کہتے میں وہاں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا لباس پہنا ہوا تھا، اپنا لباس اتار کے رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں تیل تھا، اور جو بیت المال کے اونٹ تھے ان کی مالش کر رہے تھے، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا، میں قریب آیا، میں نے کہا امیر المومنین آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کسی غلام کے ذمے لگا دیتے، کسی نوکر سے کہہ دیتے وہ مالش کر دیتا۔ فرمایا عمر بھی تو رعایا کا غلام ہے۔ کہا میں بھی تو رعایا کا غلام ہوں، رعایا کی ذمہ داری میرے ذمے لازم ہے، رعایا کے اونٹوں کی نگہداشت اور حفاظت کرنا عمر کے ذمے لازم ہے۔ فرمایا اگر کسی کو رکھیں گے اسے معاوضہ دینا پڑے گا، بیت المال کی تنخواہ دینی پڑے گی، کیوں نہ عمر کر لے تاکہ بیت المال کا وہ پیسہ بچ جائے اور کسی غریب کے کام آ جائے، کہ کسی کو رکھیں گے تو اسے معاوضہ دینا پڑے گا، تو عمر خود کیوں نہ اونٹوں کی مالش کر دیں تاکہ یہ رقم بچ جائے اور رعایا میں کسی کے کام آ جائے۔ کیا کسی نے ایسا خلیفہ بھی دیکھا ہوگا؟ تاریخ نے ایسا بادشاہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور جا کر رعایا کے اونٹوں کی مالش کر رہا ہو؟ جس وقت روم کا قاصد آیا، اس نے حضرت عمر کی ہیبت اور رعب کا سنا تھا، اس نے پوچھا مسلمانوں کا امیر کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر شاید وہاں موجود ہو۔ وہ تلاش کرتے رہے، ایک جگہ پہنچے، کیا دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، ایک درخت کے نیچے مٹی پر لیٹے ہیں، سر کے نیچے اینٹ ہے، آرام کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا یہ امیر المومنین ہے۔ روم کا قاصد حیرت میں پڑ گیا، کہا ہمارے بادشاہ تو جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ تو سینکڑوں محافظ ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں، ان کے لیے تو نرم گدے بچھائے جاتے ہیں، ریشم کے کپڑے اس پر ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا امیر جس نے عدل اور انصاف کیا، اسے اپنے ساتھ محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں، رعایا اس کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اس نے کہا واقعی یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جس نے اینٹ کو اپنا سرہانہ بنایا ہے اور ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا. فرمایا میں نے امیر المومنین کے لباس کو دیکھا، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیون لگے ہوئے تھے. ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیون لگے ہوئے تھے. حضرت حسن فرمانے لگے الطبقات الکبریٰ میں ہے، میں نے امیر المومنین کا لباس جب دیکھا، پورے لباس میں نے 12 جگہ پیون کو گنا. 12 جگہ پیون لگے ہوئے تھے. میں نے دیکھا امیر المومنین کا وہ لباس تھا. مناقب عمر بن خطاب میں علامہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا، امیر المومنین حضرت عمر مسجد آ رہے تھے، آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. جب پہنچے خطبے کے لیے تو کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین تاخیر سے آ گئے. فرمایا میرے پاس یہی ایک لباس تھا نیا جسے میں جمعے کے دن پہنتا ہوں. یہ لباس چونکہ میلا ہو چکا تھا تو میں نے اسے دھویا تو خشک ہونے میں ٹائم لگ گیا، اس لیے عمر کو آنے میں تاخیر ہو گئی. ایک لباس ہے، کہا اس کے خشک ہونے میں وقت لگ گیا اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی تقوی پر اور عدل پر اور رعایا کی خدمت پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق کی 44 نمبر جلد میں ان کے تفصیلی حالات لکھے. وہاں ایک واقعہ لکھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رات کو گشت کیا کرتے تھے. آپ گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک گھر کے پاس پہنچے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر نے دستک دی اور آواز دی باہر سے اور مخاطب کر کے عورت کو کہا کہ اپنے بچے کو سلاؤ، اسے آرام دو. پھر آپ آگے چلے گئے، واپس آئے، پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر دستک دی اور کہا اس بچے کو سلاؤ، کافی دیر سے یہ رو رہا ہے. پھر دوبارہ رونے کی آواز آئی، پھر دستک دی، کہا تم کیسی ماں ہو، بچہ رو رہا ہے اور تم اسے سلاتی نہیں ہو، اسے غذا نہیں دیتی ہو. عورت نے اندر سے جواب دیا، اسے تو معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. کہا امیر المومنین نے یہ اصول طے کیا ہے، وظیفہ اسے ملے گا کہ جو بچہ دودھ پینے والا نہ ہو، جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے تب اسے وظیفہ ملتا ہے. تو میں اپنے بچے کو دودھ چھوڑا رہی ہوں، اب یہ پیدا ہوا ہے، چند مہینوں کا ہے، دودھ نہیں چھوڑ رہا اس لیے رو رہا ہے. میں چاہتی ہوں اسے دودھ چھوڑا دوں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، دودھ پلاؤ. صبح فجر کی نماز پڑھانے آئے، مصلے پر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رو رہے تھے، روتے رہے، پیچھے والوں کو رونے کی آواز آ رہی تھی. نماز کے بعد خطبہ دیا، کہا عمر تیری وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے ہوں گے کہ تو نے یہ اصول رکھا تھا کہ وظیفہ اس کو ملے گا کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا. اس وقت سے قانون بنا دیا جب بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے وظیفہ مقرر ہوگا. تمام نمائندوں کو، تمام گورنروں کو خط لکھ دیا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا. تو کہا عمر کی وجہ سے کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے وقت سے پہلے دودھ چھوڑا ہو، بھوک کی حالت میں کہیں ان کا انتقال ہو گیا ہو، کہیں اللہ عمر سے اس بارے میں پوچھ نہ لے. حضرت عمر کی ساری زندگی عدل اور تقوی پر اور انصاف پر گزری. خوف خدا اور اخلاص للہیت تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو کیسی زہد کی زندگی دی، رعایا کا کتنا حق تھا. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں واقعہ لکھا، حضرت عمر کے دور میں سن 18 ہجری میں قحط سالی آ گئی. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا. لوگ دور دراز سے جمع ہوتے رہے، مدینہ آتے رہے، وہاں لوگ پہنچ گئے. جب لوگوں کو گنا گیا، امام ابن سعد نے لکھا 7,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے تھے جو ارد گرد گھروں میں تھے اور ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. قحط سالی بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا. حضرت عمر نے پورے اس قحط سالی کے دور میں کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، بلکہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. ان دنوں میں کبھی آپ نے شہد نہیں استعمال کیا، کبھی زیتون کا تیل نہیں استعمال کیا، کبھی کوئی اچھی غذا نہیں استعمال کی کہ میری رعایا کے اندر لوگ بھوک کی حالت میں ہیں اور امیر المومنین اچھی غذا استعمال کرے. آپ 20 اونٹ روزانہ ذبح کرواتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں رکھی تھیں، ان میں سالن بنتا تھا، لمبے لمبے دسترخوان لگتے تھے. جب تک قحط سالی موجود تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں مفت کھانا تقسیم کرتے تھے. اسے کہتے ہیں بادشاہ اور امیر المومنین. یہاں تو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، دیہڑی والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرضوں تلے دب رہے ہیں،
ایک وقت تھا عمر بن خطاب کی سلطنت تھی، قحط سالی آئی تھی، جب تک قحط سالی کا دور تھا امیر المومنین سب کو اپنے دسترخوان پہ 2 وقت کا کھانا کھلاتے تھے۔ تاریخ میں ایسا بادشاہ نہیں گزرا جیسے حضرت عمر تھے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کتنا، قرآن کریم کی تلاوت کس قدر۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں متعدد واقعات لکھے۔ ایک واقعہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی لکھا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے جب قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اتنے رونے لگ گئے۔ صف کے آخر میں جو شخص تھا وہ کہنے لگا مجھے حضرت عمر کے رونے کی آواز وہاں بھی آ رہی تھی۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، خشیت کتنی، نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران مسلسل رو رہے۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دینے لگے، سورہ تکویر انہوں نے تلاوت شروع کر دی اور اس کی تشریح کرنے لگے۔ جب یہاں پر پہنچے علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے، وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر ہر انسان کو پتہ چلے گا اس نے کون سا عمل آگے بھیجا۔ اس آیت کو پڑھے تو رونے لگ گئے، اتنے روئے، مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس آیت پر پہنچے تو رونے لگ گئے۔ قرآن کریم پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جب دل نرم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پر دل کو سکون ملتا ہے۔ آج کہتے ہیں تلاوت روح کی غذا نہیں، موسیقی روح کی غذا ہے۔ تیرے دل پہ زنگ لگ گیا، اگر یہ گناہوں کا زنگ نہ ہوتا، قرآن سنتا تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، تیری دل کی دنیا پلٹ جاتی، اللہ کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو جاتا۔ یہ وہی قرآن تھا جسے جنات کی جماعت نے سنا تو مسلمان ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جناب رسول اللہ فجر کی نماز پڑھا رہے، جنات کی جماعت نے قرآن سنا، نماز ختم ہوئی، سب کی سب جماعت مسلمان ہو گئی۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر المومنین کی بات کہ حضرت عمر بن خطاب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی اور حالت یہ کہ آپ کی آنکھوں سے بے قطار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے اندر سادگی بھی کتنی، خوف خدا اور اخلاص و للہیت بھی کس قدر، اور اپنے گورنروں پر ان کا حکم بھی کتنا چلتا تھا۔ مناقب عمر بن خطاب میں اور کنز العمال میں واقعہ ہے، ایک مصری شخص آیا، امیر المومنین حضرت عمر سے کہا آپ کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں مارے ہیں؟ کہا اس نے میرے ساتھ گھڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گیا، میرا گھوڑا آگے تھا، تو اسے غصہ اس بات پر آیا کہ میں کیوں جیت گیا، تو اس نے کوڑا لیا اور میرے سر پہ کوڑے مارے، بلا وجہ مجھے مارا ہے، میں انصاف کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فوراً خط لکھا، اس وقت مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص گورنر تھے، اور فرمایا جیسے میرا خط تمہیں پہنچے خود بھی حاضر ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی حاضر کر دو۔ عمر بن عاص کو خط پہنچا، فوراً وہاں سے نکلے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دربار لگایا، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اتنے میں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس مصری شخص سے کہا تمہیں کس نے کوڑے مارے؟ کہا یہ اس شخص نے کوڑے مارے۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم نے اس کو کوڑے مارے ہیں؟ تو کہا جی مارے ہیں۔ واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ کہا کیوں مارے؟ کہا یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تو کہا آگے بڑھ گیا، مقابلہ تم نے خود کیا، تو تم نے کوڑے کس وجہ سے مارے؟ آپ نے حضرت عمر بن عاص سے کہا تمہارے بیٹے نے کوڑے مارے، تم نے اس کو انصاف نہیں دیا۔ فرمایا امیر المومنین یہ شخص میرے پاس آیا نہیں، اگر یہ میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتا میں اسے انصاف دیتا اور اپنے بیٹے کے سر پہ کوڑے مارتا، لیکن یہ میرے پاس آیا نہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا واقعی یہی بات ہے کہ تم ان کے والد کے پاس نہیں گئے؟ کہا جی میں ان کے پاس نہیں گیا۔ حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا جتنے کوڑے تجھے اس نے مارے تھے اس کو مار دے۔ جتنے اس نے مارے تھے اس نے جا کر اتنے ہی کوڑے مارے وقت کے گورنر کے بیٹے کو۔ کوڑے مارنے کے بعد حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور کہا حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جنا تھا، عمر تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا؟ اللہ نے ان کو آزاد جنا تھا، یہ تمہاری سلطنت میں تمہارے غلام بن گئے؟
کہ تمہارا بیٹا رعایا کے عام آدمی کے سر پہ کوڑے مار رہا ہے، تو عدل اور انصاف کی ایسی نظیر دنیا میں نہیں ملتی کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو، گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو عام آدمی کے ہاتھوں سے کوڑے مروا کر عدل اور انصاف کا پرچم دنیا میں لہرا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی میں گزری تھی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط، خشیت اور تقوی بھی ان کی زندگی میں، کسی بات میں خطا ہو جاتی فوراً رجوع کر دیتے۔ ایک دفعہ ممبر پر آئے، مسند الفاروق میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور المطالب العالیہ دیگر متعدد کتب میں واقعہ ہے، حضرت عمر نے ایک موقع پر ممبر پر آ کر کہا، آج کے بعد کوئی 400 درہم سے زیادہ مہر نہ رکھے۔ لوگ مہر زیادہ رکھتے تھے تو اس وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ امیر المومنین نے رائے دی کہ 400 درہم سے زیادہ کسی کا مہر نہ ہو۔ جب ممبر سے اترے جانے لگے تو ایک خاتون سامنے باپردہ تھی، اس نے کہا، امیر المومنین تم نے یہ شرط کیوں لگائی کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ ہو؟ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم میں سے کوئی اگر ڈھیر سارا سونا بھی دیتا ہے تو طلاق کے بعد اسے واپس نہ لے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ مہر زیادہ دینا بھی جائز ہے، زیادہ دینا مہر منع نہیں ہے۔ اللہ نے لفظ قنطار استعمال کیا، تم نے کیوں کہا 400 درہم سے زیادہ نہ ہو؟ حضرت عمر نے فوراً ممبر پر آئے اور کہا، مجھ سے خطا ہوئی، عمر تم سے زیادہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، فرمایا جو جتنا مہر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یعنی اپنی بات پہ اڑنا اور ڈٹنا نہیں تھا، کسی بات میں خطا ہو جاتی، مسئلے کے اندر اگر خطا ہوتی فوراً حضرت عمر آ کر اپنی بات سے رجوع کر دیتے۔ زندگی انہوں نے اسی پہ گزاری۔ وعدے کی پاسداری کتنی ہے؟ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں واقعہ لکھا۔ ہرمزان ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا ایران کا، جب یہ قیدی بن کر آیا، اس کے ہاتھ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جب اسے قیدی بنا کر لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کے قتل کا حکم جاری ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا، اسے پانی دے دو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور کہا، مجھے ڈر ہے کہیں پانی پینے سے پہلے تم مجھے قتل نہ کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے بجائے پانی پینے کے پانی زمین پہ گرا دیا اور گرا کر ہرمزان نے کہا، آپ نے کہا تھا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے، تو آپ نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، آپ غصے میں تو تھے کہ اس کے ہاتھوں سے بہت سے مسلمان قتل ہوئے اور یہ بڑا سپہ سالار تھا جو آج گرفتار ہو کر آیا، لیکن چونکہ آپ نے وعدہ کر دیا تھا تو وعدے کی پاسداری کتنی کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ شخص گیا باہر، غسل کیا، لباس پہنا نیا اور آیا، امیر المومنین سے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، پہلے تو ایمان نہیں لایا، ابھی کیوں ایمان لے کر آ گیا؟ فرمایا، اگر میں پہلے ایمان لے آتا، لوگ کہتے عمر کی تلوار کے ڈر سے ہرمزان نے اسلام لے کر آیا۔ میں بتانا چاہ رہا تھا عمر کے ڈر سے نہیں، بلکہ اسلام کے ساتھ میرا مضبوط تعلق تھا اور یہ وعدے کی پاسداری یہ سبب بنی ہے میرے ایمان لانے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر وعدے کی اتنی پاسداری، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ نے وعدے کو پورا کیا۔ آپ کی ساری زندگی زہد و تقوی میں گزری، آخری وقت میں اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی، جس کی بشارت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ احد کے پہاڑ پر جب آپ تھے، آپ نے فرمایا تھا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو ان شہیدوں میں ایک شہید حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور کی زبان سے چونکہ ایک پیشین گوئی ہو گئی تھی، اس نے پورا ہونا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے راستے میں، اور ابھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ شہادت کی موت عطا فرما، نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی۔ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ یہ بدبخت مجوسی تھا، ایرانی نسل تھا، اس کے اوپر 2 درہم کا ٹیکس تھا، یہ دن بھر کام کاج کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے پاس آیا، کہا میرے اوپر ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کتنا ہے؟ کہا 2 درہم۔
کہا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا میں چکیاں بناتا ہوں، نقاش بھی ہوں، مصور بھی ہوں، متعدد کام کرتا تھا۔ تو کہا یہ تو زیادہ نہیں، 2 درہم تو بالکل مناسب ہے، تم اتنے بڑے کاریگر ہو، اتنا کام کرتے ہو، تو تمہارا آقا اگر تم سے 2 درہم لیتا ہے تو یہ زائد نہیں۔ اس کو اس بات پر غصہ تھا، اور چونکہ مجوسی تھا تو اس کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں پہلے سے بغض اور نفرت بھی تھی۔ الطبقات الکبریٰ میں بھی ایک واقعہ، جب مجوسیوں کے بچے غلام بن کر آئے تو یہ کہتا تھا مجھے عرب سے بڑی دشمنی ہے، میں ان سے انتقام لوں گا، تو اس کے دل میں پہلے سے دشمنی تھی۔ اس بدبخت نے ایک خنجر لیا، اور وہ خنجر 2 دھاری خنجر تھا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، درمیان میں اس کے پکڑنے کے لیے آلہ تھا۔ اس نے اس خنجر کو دونوں طرف سے زہر آلود کر دیا، اور زہر لگا کر فجر کی نماز کا وقت تھا، اس دور میں تو بجلی نہیں، اندھیرے ہوتے تھے، دیے کی روشنی تھی۔ حضرت عمر پہلے جاگتے تھے، گھر والوں کو دوسروں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے۔ یہ بدبخت آ کر محراب میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پر حملہ کر دیا نماز کے دوران۔ اس بدبخت کو معلوم تھا آمنے سامنے تو میں کبھی ان سے لڑ نہیں سکتا، زمین کی جنگ میں تو میں کبھی ان پر فتح نہیں پا سکتا، نماز کی حالت میں تو ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس نے وہ دھاری دار خنجر لے کر آپ کے اوپر 6 سے زائد وار کیے، اور دائیں اور بائیں طرف حضرت عمر کے جب اس نے وار کیے تو خون مسلسل بہنے لگ گیا، آپ کی آنتیں باہر کو نکلنے لگ گئی، زخمی حالت میں نیچے گرے۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، آگے کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔ نماز کی کتنی فکر ہے، زخمی حالت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، 2 سورتیں مختصر پڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ یہ ظالم نکلنے لگا، اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ کی صفیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی تھی، اس نے دائیں بائیں خنجر مارنا شروع کر دیے۔ 12 آدمی ان میں سے زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی شہادت ہو گئی اور 6 زخمی رہے۔ المستدرک کے اندر امام حاکم نے لکھا 6 تو ٹھیک ہو گئے، لیکن 6 اس زخموں کی حالت میں ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب کسی نے دیکھا یہ بدبخت دونوں طرف ہاتھوں سے وار کر رہا ہے نماز میں، تو اس نے بڑی چادر لے کر اس کے اوپر ڈالا پکڑنے کے لیے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا، تو اس بدبخت نے اپنا ہی خنجر اپنے ہی گلے پر چلایا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ نماز جیسے ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ کو جیسے دوا دینے لگے، طبیبوں نے کہا انہیں شہد دو، شہد پلایا تو زخم دونوں طرف تھے، شہد باہر نکل آیا۔ کہا انہیں دودھ پلاؤ، دودھ پلایا، جیسے پلایا دونوں طرف زخم تھے، پیٹ سے باہر دودھ آ گیا۔ اطباء نے کہا بظاہر مشکل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت مل جائے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے سوال کیا تھا عبداللہ بن عباس سے، یہ بتاؤ میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ اس نے کہا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ، میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا، کسی کلمہ گو نے میرے اوپر ہاتھ نہیں چلایا، اس بدبخت مجوسی نے چلایا۔ پھر آپ کے بیٹے نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا نیچے رکھ دو، نیچے رکھا، اپنے گالوں کو مٹی میں ملنے لگے، فرمایا اے اللہ تو نے اگر عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے مل گئی وہ روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ 27 ذوالحجہ کو، آج 26 ہے، ایک دن کے بعد 27 ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے تھے، 3 دن زخمی تھے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میرا والد عمر کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وفات کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہو جاؤں، اس لیے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، دوسری طرف میں چاہتا ہوں میں دفن ہو جاؤں۔ کہا اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، مختصر یہ کہ دروازے پر دستک دی، ام المومنین نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر بن خطاب کا قاصد اور ان کا بیٹا آیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے والد چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ ام المومنین کو خبر چونکہ مل گئی تھی آپ کے زخمی ہونے کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ایک طرف میرے والد ابو بکر صدیق کی قبر، میں نے چاہا تھا میری قبر یہاں بنتی، لیکن اگر حضرت عمر نے کہا ہے تو میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور ان کی قبر یہاں بنے گی۔ عبداللہ بن عمر سے کہا اپنے والد سے کہہ دو ان کی تدفین یہی ہوگی۔ جا کر جب حضرت عمر کو بتایا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. پھر اپنے بیٹے سے کہا جب میری شہادت ہو جائے تو پھر میری لاش کو لے کر جانا، پھر دروازے کے باہر رکھ کر پھر دستک دینا، اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو نہ دفنانا. جب ان کی لاش لے جائی گئی اور وہاں پر دستک دی، ام المومنین نے فرمایا اندر لے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف پہلو میں دفن کر دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ایک چارپائی پر تھی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص پیچھے کھڑا تھا اور وہ کہنے لگا مجھے لگتا تھا کہ تم ابو بکر کے ساتھ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے، اس لیے کہ میں نے حضور سے کئی دفعہ سنا تھا. حضور فرماتے تھے فعلت انا و ابو بکر و عمر وانطلقت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر. میں گیا ابو بکر اور عمر گیا، میں نکلا ابو بکر اور عمر نکلا، میں گیا ابو بکر اور عمر گیا، میں نے یہ کام کیا ابو بکر اور عمر نے کیا. آپ ہر جگہ اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر کرتے تھے، اس لیے مجھے لگتا تھا آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوں گے. عبداللہ بن عباس کہتے میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب مجھے معلوم تھا کہ آپ ان کے ساتھ دفن ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے ابھی جو آنے والا مہینہ شروع ہو رہا ہے یکم محرم الحرام، اس میں اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو شہادت دی. کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. شہادت کی موت ملی، نماز کی حالت میں ملی، اللہ کے راستے میں ملی، مدینہ شہر میں ملی، محراب رسول میں ملی، مصلی رسول میں ملی، زخمی حالت میں ہو گئے اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہو گئے. جنت کے اس ٹکڑے میں جس ٹکڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا. تو جہاں حضرت عمر آرام کر رہے ہیں وہ جنت کے ٹکڑے میں آرام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جن کو اتنی فضیلت دی اسے دنیا کہتی ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.